19ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کفار و مشرکین جو آخرت کا انکار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ فرشتہ آ کر کے ہمیں اس دین کی دعوت دے، فرشتہ آ کر کے ہمیں قرآن سنائے، فرشتہ آ کر کے ہمیں بتائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشرا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فکر نہ کرو، فرشتے بھی آپ سے بات کریں گے، فرشتوں کو بھی آپ دیکھو گے، لیکن وہ دن قیامت کا دن ہوگا جب آپ فرشتوں سے ملو گے، اور جب فرشتے آپ سے ملیں گے تو آپ کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی بلکہ غم کی بات ہوگی، تمہیں گھسیٹ کر کے فرشتے جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ طنز ہے، یعنی ٹینشن مت لو، فرشتے بھی تم سے ملیں گے، نپٹیں گے فرشتے بھی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی 19ویں پارے کے پہلے رکوع میں، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس میں جو ہے ابی بن خلف اور عقبہ بن معیط کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ابی بن خلف ایک کافر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کا ایک دوست تھا عقبہ بن معیط، اس نے اس کو شرم دلائی کہ تو محمد پر ایمان لے آیا۔ ایک ایسا عام آدمی، یعنی کفار جو ہے اپنے نظریے سے عام کہا کرتے تھے، یعنی محمد کے دباؤ میں ایمان لے آیا، تو اتنا متاثر ہو گیا، بڑی آڑ دلائی، بڑی شرم دلائی۔ پھر ابی بن خلف جو ہے دوبارہ کافر ہو گیا، ایمان سے پھر گیا اپنے دوست کے چکر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور اپنے آپ کو پیٹے گا، شرمندہ کرے گا کہ کاش میں جو ہے ایمان لے ہی آیا تھا۔ تو یہی اس آیت میں بیان کیا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفات کو بیان کیا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، یعنی زمین پر وہ عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگوں سے وہ بات کرتے ہیں تو بحث نہیں کرتے بلکہ سلام کر کے آگے نکل جاتے ہیں، یعنی جاہلوں سے زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، یہی اس آیت میں بیان کیا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ مومن لوگ اللہ کے نیک بندے راتوں کو قیام کرتے ہیں، یعنی راتوں کو اٹھ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر جہنم سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، اور بالکل یہ ہے نرم مزاج رہتے ہیں، فضول خرچی سے بچتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے، زنا بھی نہیں کرتے، کسی تہمت کی جگہ بھی نہیں جاتے، قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمام صفات نیک لوگوں کی، نیک بندوں کی اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ آگے پھر سورہ شعراء کا تذکرہ ہے۔ سورہ شعراء، اس میں جو ہے گمراہ شعراء کا ذکر ہے، یعنی جو گمراہ شاعر تھے ان کا تذکرہ ہے۔ شروع میں اس سورت کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت ہے کہ وہ جو ہے ان کی وجہ سے جو ہے اپنی جان کو نہ کھپاتے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کفار مشرکین سے پریشان ہو کر کے آپ جو ہے اپنی جان ہی گوا دیں، آپ کا کام بس ہے تبلیغ کرنا ہے، آپ تبلیغ کرتے رہیے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آپ بار بار سن چکے ہیں، پچھلی ہماری ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 16ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا ہے، اور اسی طرح 17ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ پھر اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کی آیتیں لے کر آتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹلی دل پر اترتی تھی۔ علی قلبک، آپ کے دل پر اترتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو تھے لیکن آپ کا دل ہمیشہ جاگ رہا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی آپ پر وحی جو آتی تھی وہ سوتے ہوئے حالت میں بھی آتی تھی، تو آنکھیں تو آپ کی سوتی تھیں لیکن دل آپ کا کبھی بھی نہیں سوتا تھا، دل ہمیشہ بیدار رہتا تھا۔ پھر اس سورت کا ایک نام تھا سورہ شعراء، تو اسی کا ذکر آ رہا ہے اس آیت میں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، یہاں گمراہ شعراء کا ذکر ہے۔ شاعر جو ہوتا ہے عام طور پر گمراہ ہوتے ہیں، شاعر کی شاعری کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ایک جذباتی ہوتی ہے اور وقتی ہوتی ہے۔ جب تک شاعر کہتا ہے تب تک واہوائی ہوتی ہے، اور شعر سننے کے بعد اس کا امپریسو اور ان کا جو مزہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جس کو جتنا پڑھو گے، بار بار پڑھو گے، آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو ایک بار پڑھنے کے بعد آپ اکتا جائیں، دوسری مرتبہ پڑھیں تو آپ کا دل ہی نہ کرے۔ جب جب بھی قرآن کھول کر دیکھو گے، قرآن ایک نیا مضمون لگے گا۔
تو گمراہ شاعر یہاں بالخصوص ان شاعر کا ذکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی شاعری میں جو ہے برا تذکرہ کرتے تھے، تو اس کا جواب ہے کہ حسان ابن ثابت دیا کرتے تھے۔ تو صحیح شاعری اگر ہو جو اسلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ہو، جیسے نعت کہتے ہیں، یا جس میں کسی واقعہ کا تذکرہ ہو، یا قوم کی حالتوں کا ذکر ہو، یا قوم کو جس شاعری میں جھنجھوڑا گیا ہو، تو یہ شاعری بری نہیں ہے بلکہ اچھی ہے اور اچھا عمل ہے۔ لیکن ایک ایسی شاعری جس میں صرف اور صرف عشق اور محبت اور پیار کی باتیں ہوں، جس میں نوجوان لڑکوں کو لبھایا گیا ہو، جس میں جو ہے کسی خوبصورت لڑکی کی صفات کو بیان کیا ہو، یہ کوئی شاعری نہیں، یہ بیکار شاعری، لوگوں کو گمراہ کرنے والی شاعری۔ اب آگے سورہ نمل کا ذکر ہے۔ اس سورت میں مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے سورہ نمل میں، اور اس میں ایک چونٹی کا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ نمل کے معنی آتے ہیں چونٹی، اور اس میں خاص طور پر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جو تھے ایک مرتبہ جا رہے تھے، تو راستے میں چونٹیوں کا ایک گروہ تھا، تو ایک چونٹی نے کہا کہ تم یہ اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر جو ہمیں کچل ڈالے۔ تو سلیمان علیہ السلام یہ سن کر کے مسکرائے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام جو تھے جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، کیڑے مکوڑوں کی بھی بولیاں سمجھتے تھے، اور چونٹی جو بات کرتی تھی نا اس بات کو بھی سلیمان علیہ السلام سن سکتے تھے، یہ اللہ نے آپ کو قدرت دی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام مسکرائے، فتبسم ضاحکا من قولها، تو یہ سن کر کے وہ آگے چل دیے۔ آگے پھر اس میں سلیمان علیہ السلام کا ہدہد کا واقعہ۔ ایک مرتبہ آپ نے ہدہد کو طلب کیا۔ ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے جس کے سر پہ بھی چونچ ہوتی ہے، نیچے بھی چونچ ہوتی ہے، لیکن اصل چونچ وہ ہوتی ہے جو نیچے ہو، جو قبرستان وغیرہ میں زیادہ تر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہدہد پرندے کو بلایا، طلب کیا، پتہ چلا ہدہد تو غائب ہے۔ بہت دیر کے بعد جب وہ آئی تو سلیمان علیہ السلام بڑے غصے میں تھے۔ تو اس ہدہد نے یہ کہا کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں، اگر وہ آپ کو صحیح لگے تو یہ شرط یہ رکھیں کہ آپ مجھے سزا نہیں دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں سزا نہیں دوں گا۔ تو وہ چونٹی جو ہے، وہ ہدہد جو ہے، اس نے واقعہ بتایا کہ ایک ملکہ ہے، ملکہ بلقیس، جو کفر اور شرک میں مبتلا ہے اور لوگوں کو اس نے غلام بنا رکھا ہے، اس کے بارے میں خبر دی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جو ہے قاصد بھیجے وہاں، اور پتہ چلا کہ واقعی کوئی ایک ملکہ ہے، یعنی رانی ہے، وہ اس طرح کفر اور شرک کراتی ہے اور کفر اور شرک کی باتیں کرتی ہے، خدا کا انکار کرتی ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو انہوں نے قاصد بھیجے، تو ملکہ بلقیس نے جب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنے نوکروں کو بھیجا اور بڑے تحفے تحائف اور بہت ساری چیزیں لے کر کے بھیجا، تو سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتی تھی کہ اگر انہوں نے ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کی چیزیں جو ہیں قبول کرنی سلیمان علیہ السلام نے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا سلیمان علیہ السلام نبی نہیں ہے بلکہ ایسے عام بادشاہ ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا کہ میں یہ تمام چیزیں نہیں لوں گا، مجھے سونے چاندی ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے اچھی چیزیں اللہ نے مجھے نوازی ہیں۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد ملکہ بلقیس کو یقین ہو گیا کہ واقعی سلیمان علیہ السلام سچے نبی ہیں۔ پھر وہ جو ہے خود چل کر کے بادشاہ کے دربار میں آئی، اس کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچی۔ تب تک جو ہے سلیمان علیہ السلام نے ایک جن کے ذریعے ملکہ بلقیس کا تخت اٹھوا لیا تھا۔ وہ بڑا قیمتی تخت تھا، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، سونے کا پانی، سونے کے تاروں سے بنا ہوا تھا وہ، اور بہت ہی بڑا تخت تھا۔ اور جن نے جو ہے ایک پلک جھپکتے ہی اس تخت کو اٹھا کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس رکھ دیا تھا لا کر کے، اور اس میں تھوڑی سی آپ نے چینجنگ کر دی تھی۔ ملکہ بلقیس جب جو آئی تو اس نے اپنے تخت کو پہچان نہیں پایا، تو اسے بتایا گیا اس تخت کو پہچانا، اس نے انکار کر دیا، تو بتائیے وہی تخت ہے جس پر آپ بیٹھتی تھی۔ چنانچہ اس کے استقبال میں سلیمان علیہ السلام نے جو ہے جب وہ داخل ہو رہی تھی محل میں، پورے صحن میں جو ہے پانی بھروا دیا تھا اور اوپر سے شیشہ بچھوایا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے پورے صحن میں پانی ہے لیکن اوپر سے شیشہ تھا۔ جب وہ داخل ہوئی تو وہ یہ سمجھی کہ میں پانی میں چل رہی ہوں، تو اس نے اپنے شلوار کے پائچے اوپر کو کر لیے۔ تو اس سے کہا گیا کہ شلوار کے پائچے نیچے کر لو، آپ جو ہے پانی پر نہیں بلکہ شیشے پر چل رہی ہیں۔ چنانچہ جب وہ جو ہے ان تمام واقعات کو دیکھ کر کے سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ آگے قرآن نے بیان نہیں کیا ہے پھر وہ کیا ہوا تھا بلقیس کے ساتھ، تو اس واقعے میں جانا
غیر مناسب ہے. جتنا قرآن نے بیان کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا.